الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ سورہ مریم کے پہلے دو رکوع ہیں۔ سورہ مریم مکی سورہ ہے اور یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مکے میں انکار کے بعد اور طعن و تشنیع کے بعد اور ملامت کے بعد جب دوسرا دور شروع ہوا تو وہ تشدد کا دور تھا۔ اس میں ظلم و ستم شروع کیا گیا۔ اسی دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ پر جو ظلم کیے گئے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے قبیلے کمزور تھے، جن کو قبیلوں کی گوشت پناہی زیادہ حاصل نہیں تھی اور غریب لوگ تھے یا غلام تھے، ان پر زیادہ تشدد کیا گیا۔ اور آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ کیوں نہیں کرتے کہ حبشہ چلے جاؤ، کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بہت انصاف پسند ہے اور وہاں تمہیں ان مشکلات سے چھٹکارا مل جائے گا۔ چنانچہ وہاں مسلمان پہلی دفعہ 11 مرد تھے اور کچھ عورتیں تھیں، 6-7 عورتیں تھیں، وہ گئے، اور دوسری دفعہ جو تھے وہ 83 مرد تھے اور کچھ 11 عورتیں یا کچھ کم و بیش اتنی تھیں۔ یہ دوسری دفعہ، یعنی 2 دفعہ یہ ہجرت ہوئی۔ جہاں وہاں پہنچے تو قریش مکہ نے پیچھے اپنا ایک وفد بھیجا، اور وفد میں جو شخص شامل تھے وہ تھے عبداللہ ابن ربیعہ اور عمر ابن العاص۔ عمر ابن العاص وہی ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ 2 شخص گئے اور انہوں نے نجاشی سے کہا، اچھا نجاشی جو ہے عیسائی حکمران تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی پیروکار تھا اور بہت منصف مزاج حکمران تھا۔ تو بھرے دربار میں ان وفد نے جا کے جب مطالبہ کیا کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، ہمارے ملک سے بھاگ کے آئے ہیں اور انہوں نے ایک نیا دین نکال لیا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے یہ خارج ہو گئے ہیں، تو آپ ہمیں ان کے حوالے کریں۔ جو دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی ان کی تائید کر دی کہ بے شک یہ صحیح کہتے ہیں جی، یہ ادھر سے آگے ان کو واپس کریں۔ لیکن نجاشی نے کہا کہ جو لوگ مجھ پہ اعتماد کر کے آئے ہیں میرے ملک میں، تو میں انہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ نجاشی نے کہا میں نے نہیں جانے دوں گا، انہیں پناہ دوں گا۔ اس پر جو ہے نا کچھ دیر کے بعد جو وفد تھا، خاص طور حضرت عمر ابن العاص، آپ تو حضرت ہی کہنا چاہیے کہ بعد میں وہ صحابی ہو گئے، اس لیے میرے منہ سے حضرت نکل جاتا ہے، اس وقت مطلب عمر ابن العاص ہی تھے صرف۔ تو انہوں نے ایک بات سوچی کہ نجاشی کے دربار میں ہم یہ پوچھیں گے کہ ان سے پوچھیں جو بھاگ آئے ہیں ہمارے ملک سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ پوچھیں ان سے۔ یہ بڑا مشکل سوال تھا نا۔ تو وہاں جو ہے نا اس کے بعد یہ مکالمہ ہوا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب یعنی حضرت جعفر طیار نے تقریر کی، پہلے تمہیدی تقریر کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہماری کیا حالت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا اور انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی، اور اس کے بعد ہماری کیا حالت ہو گئی۔ تو یہ تمام اور عقیدہ اسلام کو بیان کیا۔ جب یہ بیان کر چکے حضرت جعفر، تو نجاشی کہنے لگا اچھا جو تعلیم لائے ہیں جس سے تم پڑھتے ہو یعنی قرآن مجید، اس سے کچھ حصہ ہمیں بھی سناؤ۔ اب یہ دیکھیں کہ بصیرت دیکھیں حضرت جعفر طیار کی، اور اس میں اور بھی بڑے سبق ہیں کہ انہوں نے یہ حضرت مریم کی پہلے 2 رکوع ہی سلیکٹ کیے اور یہی تلاوت کی ہے جو ہمیں پڑھنے لگے ہیں، یہی تلاوت کی ہے وہ نجاشی کے دربار میں۔ اچھا، اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا جو چند سبق ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک سنت جاریہ ہوتی ہے، اور سنت یہ پورا جو ہمارا سبق ہے نا اس کا میں ذرا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ جو 2 رکوع ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہوتی ہے، اور سنت جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بارش آتی ہے تو پہلے بادل آتے ہیں، بادلوں کے بغیر بارش نہیں ہوتی، اسی طرح اور بھی قیاس کر لیں۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس سنت جاریہ کو ہٹا کے
اس کے خلاف کوئی واقعہ ظاہر کرتا ہے، اور وہ ہوتا ہے بطور دلیل کے اور اتمام حجت کے. جیسے آگ ہمیشہ جلاتی ہے اور ہمیشہ جلاتی رہے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وہ آگ ٹھنڈی کر دی. یہی سمندر تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی گئے اور سمندر نے ان کو راستہ دے دیا، لیکن جب وہی داخل ہوا فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ ایک دم جو ہے نا سمندر اکٹھا ہو گیا، ان کو غرق کر دیا. تو یہاں اس صورت میں نا اس 2 رکوعوں میں 2 نبیوں کے حالات ہیں، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور دونوں کی سنت جاریہ کو جو بات میں نے کی ہے، دونوں کی پیدائش جو ہے نا وہ سنت جاریہ کے خلاف ہوئی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ابھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ ایسی ہوئی کہ ان کے جو والدین تھے بالکل بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ اس وقت اولاد نہیں پیدا ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان حالات میں پیدا کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو یہ جو سنت جاریہ کا اختلاف تھا یہ اتمام حجت کے لیے ہے، یاد رکھنا چاہیے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے، لیکن عام طور پر اس کے خلاف ہی ہوتا ہے، یعنی سنت جاریہ کے مطابق ہی ہوتی ہے بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑے معجزے تھے، بڑے حیران کن معجزے تھے. لیکن قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے، ان معجزوں کو گنا کر کہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی نا، ذات گرامی بذات خود معجزہ تھی، ان پیدائش کے لحاظ سے بذات خود معجزہ تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی سخت حالات ہوں تو مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مصلحت کیشی اور مداہنت سے کام نہ لیں، اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور ہر حالات میں حق بیان کریں، کسی مصلحت انگیزی کا مصلحت کیشی کا شکار نہ ہو. جیسا کہ یہ مسلمان ایک مصیبت ایک علاقے سے نکالے گئے اور وہاں انہیں پناہ ملی اور وہاں انہیں جو نا مسئلہ پیش آیا کہ وہاں انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کرنا پڑا، تو انہوں نے عقیدہ صحیح بیان کیا، کوئی مصلحت کسی نے کام نہیں لیا. حالانکہ نجاشی کا اور تمام عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن مسلمانوں نے وہاں یہ نہیں کہا کہ کوئی اور بات کر لیں، صورت بھی سلیکٹ کی تو یہی سلیکٹ کی جس میں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کا ذکر ہے. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ کسی کو حالات کچھ بھی ہوں تو اپنی موقف سے نہیں ہٹنا چاہیے، جو اسلامی موقف ہے، جو اسلامی عقیدہ ہے، اس سے نہیں ہٹنا چاہیے. اچھا، اس میں پہلا رکوع جو ہے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور دوسرے رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ ترتیب الٹ ہے ویسے، کیونکہ حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام جو یحییٰ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں. یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے ہیں، یہ فرق ہے. اور اکٹھا کیوں بیان کیا دو نبیوں کو، کیوں بیان کیا شروع میں؟ کہ اس میں بھی یہی ہے کہ ان کی پیدائش میں مشابہت ہے، پیدائش جو ہے نا وہ سنت جاریہ کے مطابق نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے، اس میں سبق ہے عیسائیوں کے لیے، سبق ہے کہ یحییٰ کی ولادت جو تھی وہ بھی تو سنت جاریہ کے خلاف تھی، اس وقت اولاد نہیں ہو سکتی. اس کو تو عیسائیوں نے الوہیت کا درجہ نہیں دیا یحییٰ علیہ السلام کو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے دیا. اس میں یہ سبق ہے بھی اگر کرنا ہے تو ان کو بھی کرتے، پھر یحییٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں کیا؟ ان کو بھی ایسے پیدائش ہوتی ہے کہ وہ نہیں، عام طور پر نہیں ہوتی اس وقت. یہ چاند جو ہے نا یہ باتیں ہیں جو پہلے کلیئر ہونی چاہیے. اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نشانی ہے، ایک تو ان کی پیدائش نشانی ہے. معجزے کو اللہ تعالیٰ معجزہ نہیں کہتا، قرآن پاک میں معجزے کا کوئی لفظ نہیں آیا، معجزے کی جگہ آیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آیت. اس لیے آیات جو قرآن پاک کے جو جملے ہیں ان کو آیات کہا جاتا ہے، لیکن ہر آیت بھی ایک معجزہ ہے، قرآن پاک کا ہر آیت بھی ایک معجزہ ہے.
تو ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی خود معجزہ تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الزخرف میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ کہ وہ قیامت کی بھی نشانی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی بھی نشانی تھے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے عام عادت سے ہٹ کے پیدا ہوئے، گویا کہ کلمہ کن سے جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو اسی طرح کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ نشانی تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دکھا دیا کہ جب ایک ایسے خلاف عادت بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر تعارف تھا، ہم پڑھتے ہیں اور درمیان میں پھر موقع پر جو ضروری ہوگی وہاں تشریح ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليهم روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين فَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسيًّا مَنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كُنْتَ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق الله العظيم.
فرمایا قاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ اس نے عرض کیا اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تو اسے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا پروردگار، بھلا میرے یہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ ہو کر اٹھایا جائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شر کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکجک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اسے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا، جہاں بھی میں جاؤں، جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر کہ جب میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، پس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے۔
جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی وہ قرآن پاک کے 2 رکوع جو حضرت جعفر طیار نے، حضرت جعفر بن ابو طالب نے نجاشی کے دربار میں سب کے سامنے یہ تلاوت کی۔ اس میں پورا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ بیان کر دیا گیا۔ سورت ایسے شروع ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے قاف یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہے، اور ظاہر ہے یہ اس کا معانی کا علم کسی کو نہیں، بس ایک ہی بات جو دل کو لگتی ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حرف لکھ دی ہیں کہ یہ جو حرف ہے جس کو لوگ لکھتے ہو، بڑے بڑے قصیدے لکھتے ہو، بڑی بڑی شاعریاں کرتے ہو، تقریریں کرتے ہو، اور انہی حرفوں سے نا قرآن مجید کی آیات بنی ہے۔ تو اگر ہمت ہے تو انہی حرفوں سے ایسا قرآن بنا کے لے آؤ، ایک رائے یہ ہے، لیکن بہرحال باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورتوں کا نام ہے، یہ بھی کہتے ہیں، یعنی سورہ مریم کی بجائے اس سورت کا نام قاف یا ہا عین صاد ہے، یہ نام ہے، بس ایسے جیسے ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں علامتی نام، وہ رکھ دیا گیا۔ بہرحال فرمایا کہ ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اور اس کے بندے زکریہ کا ذکر ہے۔ یہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اچھا، یہ مطلب لوگوں کو جو پڑھنے والے لوگ ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ میں سے بہت سارے ہیں، یہاں تھوڑی سی ایک وضاحت ضروری ہے کہ یہ زکریہ جو ہے نا، یہ زکریہ نبی نہیں ہے۔ حضرت زکریہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے یہ وہ نہیں ہے۔ یہ زکریہ جو ہیکل سلیمانی تھا جس میں حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو وہاں سپرد کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ بھی ان کے وہاں ان کا نگران تھا۔ حضرت زکریہ نگران تھے، اور حضرت زکریہ جو ہے نا حضرت مریم کے رشتے میں خالو تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت زکریہ جو نبی تھے وہ اس وقت آئے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے نبی آئے درمیان میں جس کے پاس شریعت نہیں تھی، شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، ان میں سے بہت سارے تھے، جیسے آپ نے دانیال نام سنا ہے، آپ نے سموئیل نام سنا ہے، بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک یہ حضرت زکریہ تھے۔ یہ نہیں، میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں، پہلے اس نبی کی وضاحت سن لیں پھر ہم اس پہ آئیں گے کہ زکریہ نبی کون ہے اور یہ زکریہ کون ہے، یہ جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے۔ ان زکریہ کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، سورت غالباً سورت البقرہ میں ہے۔ اچھا، تو جو زکریہ نبی تھے وہ اس وقت تھے کہ ایک زمانہ ایسا آیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ یہودیوں نے 2 ریاستیں قائم کی، 2 اسٹیٹس قائم کی، ان میں سے ایک کا نام اسرائیل تھا اس وقت بھی، ایک کا نام اسرائیل تھا اور ایک کا نام یہودیہ تھا، دولت یہودیہ اور دولت اسرائیل۔ فلسطین میں جو یروشلم تھا نا اس میں دولت یہودیہ تھی، اور جو شام کی طرف علاقہ تھا اس میں اسرائیل تھا۔ تو یہ جو دولت یہودیہ تھی نا، جو اس میں یہ نبی تھے حضرت زکریہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کے جو کرتوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ ظاہر ہو گئے تھے اور بعد میں تو بہت زیادہ ظاہر ہوئے، تو ان کی برائیوں پر اس نبی نے روکا، انہیں حضرت زکریہ نے انہیں روکا، کیونکہ وہ جو بددیانتیاں کرتے تھے اور فحاشی کرتے تھے اور بہت سارے کام تھے، انہیں روکا۔ تو انہوں نے سازش کر کے اس کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں لے گئے، اور بادشاہ نے حضرت زکریہ کو سنگساری کی، رجم کی سزا دی، پتھروں سے مروا دیا، شہید کروا دیا اپنے اس نبی کو۔ اور سنگسار کہاں کروایا؟ ہیکل میں۔ ہیکل وہ جگہ ہے جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بنوایا تھا، ہیکل سلیمانی ہے، وہی بیت المقدس ہے۔ مسجد اقصی الگ ہے، یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے، مسجد اقصی الگ ہے اور ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس الگ ہے۔
تو یہ حضرت زکریا وہ نبی تھے، اور یہ دوسرے زکریا جو ہے نا یہ نبی نہیں تھے، کیونکہ یہ تو دیکھیں نا اس زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کا بیٹا نبی ہے، ان کا بیٹا یحییٰ نبی ہے، اور یحییٰ کے 6 مہینے یحییٰ سے 6 مہینے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اچھا دعا کیسے اسے خیال آیا کہ حضرت زکریا روزانہ جاتے تھے اور دیکھتے تھے حضرت مریم، ایک تو حضرت مریم کی جو نیک خصلت اور طبیعت تھی اسے بڑے متاثر ہوئے، بڑی اچھی بچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس نے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا ہے۔ پھر وہ اس نے یہ دیکھا کہ اس کو رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، پتہ نہیں کس طرح ملتا ہے، تو انہیں پوچھا بھی تھا تو حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملتا ہے۔ تو اس سے بڑے متاثر ہوئے، تو انہوں نے دل میں سوچا حضرت زکریا نے کہ جب یہ ہو سکتا ہے تو کیوں نہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اپنے بیٹے کے لیے۔ یہ پس منظر تھا جب انہوں نے یہ دعا کی۔ پھر وہ کہنے لگے، اب یہ دعا کے الفاظ ہیں کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں گل گئی ہیں، یعنی بوڑھا ہو گیا ہوں، اور سر میرا بھڑک اٹھا ہے، یعنی سفید ہو گیا ہے، چمک اٹھا ہے، اور پہلے جتنی میں نے آپ سے دعائیں مانگی ہیں آپ نے میری کوئی دعا رد نہیں کی، تو اب یہ دعا میں کرتا ہوں کہ میرا ایک وارث ہو، وارث جو یعنی دینی تعلیمات کا وارث ہو، جو کیونکہ اگر میرا وارث کوئی نہ ہوا تو مجھے خطرہ ہے کہ میرے خاندان میں جو دینی میراث ہے، دین کی جو میراث ہے وہ ختم ہو جائے گی، تعلیمات ختم ہو جائے گی، ایسا مجھے بیٹا عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑکے کی ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام، کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ لڑکے کی، غلام کہتے ہیں لڑکے کو، عربی میں غلام کہتے ہیں لڑکے کو، اور جسے ہم غلام کہتے ہیں ہم، وہ عربی اس کی عربی ہے عبد، عبد، عبد الرحمن کا مطلب رحمان کا غلام، رحمان کا بندہ یعنی، اور غلام کی فارسی ہے بندہ، ایسے ہی ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن غلام وہ لڑکے کو کہتے ہیں، لڑکا جو غیر شادی شدہ ہو اس کو غلام کہتے ہیں، کہ ہم آپ ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ۔ اب اللہ تعالیٰ نے نام بھی خود ہی رکھ دیا، کتنی بڑی یہ ہے اس کی عزت ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نام بھی خود ہی رکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس نام کا پہلے کوئی دنیا میں بندہ آیا ہی نہیں ہے، اس نام کا بندہ پہلے کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ پھر جو نا حضرت زکریا کو پھر وہم ہوا، کہنے لگے کیسے ہوگا یا اللہ کہ میری تو بیوی بھانج ہے اور کیسے اس عمر میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا۔ ظاہر ہے یہ گفتگو کسی واسطے سے ہوئی، ڈائریکٹ تو نہیں ہوئی، لیکن جہاں قرآن پاک کا انداز ہے کیسے بات ہو رہی ہے، کسی واسطے سے ہوئی نا۔ اچھا تو کہنے لگے حضرت زکریا کہنے لگے قال رب اجعل لی آیہ، کہ کوئی نشانی بھیج دیجیے تاکہ میرا یقین پکا ہو جائے، کوئی نشانی بھیج دیجیے تاکہ میرا یقین پکا ہو جائے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، کوئی نشانی بھیج دیجیے۔ تو اسے پیغام ملا کہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، نشانی یہ ہے کہ تم جو نا 3 دن تک تمہاری آواز بند ہو جائے گی، کسی گفتگو نہیں کر سکو گے، کسی گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے ذکر کے، یعنی ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ تو کر سکو گے لیکن کسی بات نہیں کر سکو گے، اور بات دنیا میں بات نہیں کر سکو گے۔ فرمایا کہ خرج علی قومہ من المحراب، تو وہ محراب سے نکلے اپنی قوم کی طرف۔ محراب جسے ہم محراب کہتے ہیں نا، مسجد کا محراب، عربی میں اس کو محراب نہیں کہتے، محراب کمرے کو کہتے ہیں جس میں عبادت کے لیے مخصوص ہو، اس کو محراب کہتے ہیں عربی میں۔ یہ پتہ نہیں کیسے نام محراب پڑ گیا کہ ہم نے محراب اس کا نام دے دیا ہے، ورنہ محراب کا مطلب پورا کمرہ ہے جس میں عبادت کی جائے۔ تو وہ نکلے محراب سے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، اوحا وہی کا مطلب ہے نا خفیہ اشارہ، تو اس نے اشارہ کیا، یعنی حضرت زکریا نے اشارہ کیا، بولے نہیں کیونکہ بول تو سکتے ہی نہیں تھے، کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، لوگوں سے کہا اپنے جو اس کے تھے پیروکار وہاں عبادت کے لیے جو لوگ آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو صبح شام، انہوں نے تلقین کی۔ اب یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ، چونکہ قرآن مجید کا انداز تقریری ہے، کتابی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مقرر خطاب کر رہا ہو،
تو یہ مطلب کئی باتیں اللہ تعالیٰ چھوڑ کے ایک منظر پیش کرتا ہے، پھر دوسرا منظر پیش کرتا ہے. اب یہ دعا کا منظر ختم ہو گیا ہے. اب جاجا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی ہے. جاجا علیہ السلام دنیا میں آ گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جاجا کو خطاب کرتا ہے، یا جاجا خذ الکتاب بقوہ. کیا ہے جاجا؟ یہ کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت نامہ ہے اس کو پکڑ لے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے حکمت دی تھی بچپن سے ہی اسے حکمت دی تھی. وَحَنَانًا، اور وہ نرم دلی اسے عطا کی تھی. وَزَكَاةً، اور پاکیزگی عطا کی تھی. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا. اب جاجا کی ساری تعریف ہو رہی ہے، جاجا کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے لیے بڑا ہی نیکوکار تھا، والدین کے حق کو پہچانتا تھا. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ کوئی جبار نہیں تھا اور غلطیاں کرنے والا بھی نہیں تھا، نافرمان نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا. فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن پیدا ہوا اس پر بھی اس پر سلامتی. یوم یموت، اور جس دن مرے گا اس پر بھی سلامتی. یوم تبعث حیا، اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس کے لیے بھی، اس وقت بھی اس کے لیے سلامتی. یہ ساری حضرت جاجا کی تعریف میں بات ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ بیان کر کے حضرت جاجا علیہ السلام کا بیان کر کے اب حضرت مریم کا ذکر آ رہا ہے. اور آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ عیسائیوں کے سامنے یہ تلاوت کی جا رہی ہے. عیسائیوں کے سامنے، غیر مسلم ہیں جو، ان کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے. اور انہیں پتہ ہے کہ یہ حضرت جاجا اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو ویسے ہی پتہ ہے کہ ان کے نبی ہیں. جاجا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ساری وہ تاریخ کو جانتے ہیں. اس لیے جاجا علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی. اور اس میں بھی اندرون میسج یہی ہے کہ جاجا علیہ السلام کی پیدائش جس طریقے سے ہوئی اس کو تم نے اہمیت اتنی نہ دی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اہمیت اتنی دی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. حالانکہ بات ایک ہی تھی. جیسے جاجا کا پیدا ہونا مشکلات تھا، ناممکنات میں سے تھا، اس لیے عیسیٰ کا پیدا بھی ناممکنات میں سے تھا. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ممکن بنا دیا. اور وذکر فی الکتاب مریم، یہ نبی پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. وذکر، کہ آپ ذکر کیجئے، یعنی لوگوں کو بتائیے. فی الکتاب مریم، اس کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں جو مریم کا حال ہے آپ بیان کیجئے، لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیے. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، اب وہ لوگوں سے الگ ہو گئی شرقی مکان کی طرف. شرقی مکان ایک جگہ ہے، دار ہیکل کی طرف، مشرق کی طرف مکان تھا جس میں وہ الگ ہو گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، اور اس نے وہ پردے میں چلی گئی. وہ اس لیے چلی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے چلی گئی. یہ مقصد ہے بات کا کہ وہ الگ ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے چلی گئی وہاں. تو اس موقع پہ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اپنی روح کو بھیجا. روح سے مراد فرشتہ ہے، جیسے روح الامین کہتے ہیں نا، تو جبریل کا دوسرا نام روح الامین بھی ہے. تو اپنا فرشتہ بھیجا. حضرت جبریل علیہ السلام تھے یا کوئی اور فرشتہ تھا، یہ تو بات ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تھا. موسٹ پروبیبلی یہ ہو گئے حضرت جبریل ہی ہوں گے، کہ روح الامین عام طور پر انہیں کو کہا جاتا ہے. وہ انسانی شکل میں آئے، انسانی شکل میں آئے، اصلی شکل جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انسانی شکل میں آئے تھے. ہاں، اور جب اصلی شکل میں آئے تھے وہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہے. اصلی شکل کیا تھی کہ وہ افق پر زمین سے لے کر آسمان تک چھائے ہوئے تھے، ہزاروں پر تھے. یہ بھی قرآن مجید میں ذکر آیا ہے. ایک ان کی اصلی شکل ہے اور ایک ان کی انسانی شکل میں بھی آتے تھے. تو وہ بھی انسانی شکل میں آیا، اور حضرت مریم نے پھر فرمایا اس کو دیکھ کے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں. تو اس نے کہا نہیں، ایسی ڈرو نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے ایک بیٹا دیا جائے. تو وہ کہنے لگی کہ کیسے میرا بیٹا پیدا ہوگا کہ جب کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں. تو فرشتے نے کہا قال کذالک، کہ ایسے ہی ہوگا. قال کذالک، یہ آپ یاد کریں، یہی حضرت زکریا کو بھی یہی جواب ملا تھا، قال کذالک، کہ ایسے ہی ہوگا.
تو ان کو بھی یہی جواب ملا قال کذالک، ایسا ہی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص طریقے سے جو عادت ہے اس کے خلاف خارق عادت بات سے اپنے کلمہ کن کے ذریعے یہ بات پیدا کرے گا. قال ربک ہوا علی ہین، تیرے رب کے لیے یہ بڑا آسان ہے. یہ فرشتہ کہہ رہا ہے تیرے رب کے لیے یہ آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ ہم اسے بنائیں گے آیۃ للناس، لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں گے. یعنی اس کی ذات معجزہ ہوگی تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ پیدا کرے گا. یہ نشانی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ آگے ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر وقت آ گیا تو حضرت ظاہر ہے حضرت مریم پریشان ہوئیں. اس بات سے پریشان اس لیے ہوئیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بات سے پریشان ہوئیں، اور وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں. تو پھر فرشتے نے کہا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ اس درخت کو ہلائیں، آپ پر کھجوریں گریں گی اور آپ کے نیچے پانی کا چشمہ ہوگا، آپ پانی پئیں اپنی وقرّ عیناً، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. اور اس کے بعد پیدائش کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائیں اور کوئی کسی فہمہ ترجن من البشر احدا، اور کوئی آدمی تمہیں ملے تو اس سے بات نہ کرنا. فقولی، کیا کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے. فلن نکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. بنی اسرائیل میں خاموشی کا بھی روزہ تھا، خاموش ہونے کا بھی روزہ تھا. یہ اسی روزے کا ذکر ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نظر بانی ہے میں نے اپنے رحمان کے لیے روزے کی، اور آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فاتت بھی قومہا تحملہ، پھر وہ اپنے رشتہ داروں لوگوں کے پاس آئی تو لوگ کہنے لگے کہ یہ یا مریم، یہ تم نے یہ کیا کام کیا ہے. یا اخت ہارون، آئے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سویا، تیرا والد بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیا، اور تیری والدہ بھی کوئی بری نہیں تھی. اچھا یہ جیسے وہ تھا نا کہ زکریا اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے، یا اخت ہارون کا بھی یہ مطلب ہے کہ حضرت مریم، یہ ہارون کوئی اور ہے، حضرت ہارون نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو بھائی تھے نا، یہ وہ حضرت ہارون نہیں ہے، ورنہ وہ تو زمانہ گزر گیا کب کا. یہاں ہارون کیسے آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کا وقت تو بہت پہلے گزر گیا. تو یہ یہاں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہارون کوئی اور ہے. یا ایک مطلب یہ ہے کہ یا اخت ہارون، کیونکہ قبیلہ وہی تھا تو کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ قبیلے کے نام سے ہارون کی بہن. یہ بھی یہ ایک رواج ہے نا، یہی مطلب ہے اس کا. تو لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت مریم کو تو پہلے حکم ہو چکا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے کہنا ہے کہ میرا چپ کا روزہ ہے، خاموشی کا. فاشارت الی، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، یعنی اس سے پوچھیں. تو بچہ بول پڑا، قال انی عبداللہ. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ. اعطانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی انجیل. وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں بھی جاؤں میں، جس علاقے میں بھی جاؤں اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے نماز کا حکم دیا ہے. والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کروں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سخت دل شقی نہیں بنایا ہے. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے سلامتی عطا کرے گا. سلامتی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامتی دی ہے. اچھا یہ جو بچہ بولا تو یہ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں
3 بچے نا گہوارے میں بولے ہیں، 3 بچے گہوارے میں بولے ہیں، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دوسرے 2 کون ہیں؟ دوسرے 2 ایک تو اصحاب الاخدود میں سے ایک بچہ ہے۔ اصحاب الاخدود وہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے، یعنی مسلم تھے، جنہیں یہودیوں نے مظالم کر کے تنگ کر کے گڑھے کھودے تھے اور گڑھوں میں آگ جلائی تھی اور ان میں زندہ ڈال دیا تھا، ان مسلمانوں کو، زندہ مسلمانوں کو ڈال دیا تھا۔ اس کا قرآن مجید میں سورۃ البروج میں ذکر ہے، والسماء ذات البروج، اس میں یہ ذکر ہے۔ تو اس وقت نا ایک عورت تھی مسلمان، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار، اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا، تو ماں نا ڈری، اپنے لیے بھی ڈری، میرا چھوٹا بچہ بھیا کیا بنے گا، چھوٹے بچے کو بھی آگ ہوئے۔ تو اس وقت بچہ بول پڑا، وہ بچہ بولا تھا، اس نے کہا فکر نہ کر، مجھے جنت آگے نظر آ رہی ہے، جنت نظر آ رہی ہے، آپ آرام سے چلی جائیں اندر۔ ایک بچہ یہ تھا۔ دوسرا بچہ یہ تھا، دوسرا کون تھا؟ جو ابن جریج کے حق میں بولا تھا، ابن جریج کے حق میں بولا تھا۔ ابن جریج ایک عیسائی راہب تھا، ایک عیسائی راہب تھا، یعنی وہ بھی مسلمان تھا۔ ہم کو پتا ہے نا کہ جب تک دوسرا نبی نہ آ جائے تو پہلے والی جو امت ہوتی ہے وہ مسلمان ہی ہوتی ہے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تو عیسائی مسلمان ہی تھے، شرک کرنا الگ بات ہے، وہ جیسے ہمارے مسلمانوں میں ہے، شاہ بھی شرک کرتے ہیں لوگ، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تھے وہ مسلم۔ جب نبی پاک آ گئے پھر فیصلہ ہوا کہ نبی پاک کو ماننے والے غیر مسلم ہیں اور نہ ماننے والے مسلم ہیں اور نہ ماننے والے غیر مسلم ہیں، پھر یہ تفریق پیدا ہوئی۔ تو ابن جریج نا ایک بہت ہی نیک آدمی تھا، اور جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ اس نے بھی ایک جنگل میں نا، جنگل بیابان میں ایک عبادت گاہ بنوائی اور الگ تھلگ ہو کے رہنے لگ گیا ابن جریج۔ اس کی ماں جو ہے کافی سال کے بعد گئی بیچاری، اس کی پریشان میں اس کو یاد کرتی تھی، اس کو گئی تو اس نے باہر سے پکارا تو جریج نے نماز پڑھ رہا تھا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز میں بھی اگر ماں پکارے تو جواب دینا چاہیے، لیکن جریج نے جواب نہیں دیا۔ جریج نے، ماں نے 3 دفعہ پکارا اور جریج نے جواب نہیں دیا۔ ماں بیچاری پہلے ہی بڑی پریشان تھی اور بیٹے کے پاس چال کی آئی اور بیٹے نے جواب ہی نہیں دیا، تو اس کے منہ سے نکلا جیسے مائیں کہتی ہیں، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے کسی بدکار عورت کے ہاتھوں میں ڈال دے۔ یہ بد دعا دی ماں نے۔ اس لیے یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ عورتوں کو، خواتین کو سمجھانا چاہیے کہ بچوں کو بد دعا نہ دیا کریں۔ ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ماؤں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بچوں کے لیے نا، والد کی بھی ہوتی ہیں ویسے، لیکن ماؤں کی اکثر عادت ہے کہ بچوں کو بد دعا دے دیتی ہیں۔ ایسے جو تکیہ کلام ہوتا ہے ماؤں کا ہوتا ہے کچھ، تو اس نے کہا کہ یہ بد دعا دے دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی بد دعا قبول کر لی۔ ہوا ایسے کہ ایک چرواہا تھا وہاں، تو وہ ایک عورت کے ساتھ مطلب بدکاری ہوئی، اور وہ چرواہا ذمہ دار تھا۔ تو جب بچہ پیدا ہوا تو اس عورت نے چرواہے کو بچانے کے لیے فاحشہ عورت نے ابن جریج کا نام دے دیا کہ ابن جریج نے میرے یہ کیا ہے، لیکن ماں کی بد دعا ہو گئی نا پوری۔ اب وہ سارے علاقے میں مشہور ہو گیا، لوگ آ گئے، جناب یہ ایسے بھی یہ ایسے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، کوئی نیک آدمی نہیں ہے، یہ کام کرتا ہے۔ انہوں نے اس کا نا جو عبادت گاہ جلا دی، ابن جریج کی عبادت گاہ جلا دی۔ تو ابن جریج نے اس وقت بھی یہی کہا حضرت مریم کی طرح کہ اس بچے سے پوچھو، وہ فاحشہ عورت کا بچہ ساتھ تھا نا، تو اس بچہ وہ بولا تھا کہ میرا باپ کون ہے۔ یہ ایسے 3 ہوتے ہیں، ابن جریج کے حق میں گواہی دینے والا بچہ، اصحاب الاخدود وہاں بچہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، فرمایا کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ سارا بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تھے عیسیٰ ابن مریم۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، حق بات تو یہی ہے لیکن اس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مجمع سامنے عیسائیوں کا ہے جسے ابن اللہ کہتے ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ شریک کہتے ہیں، ان کو یہ بات سنائی جا رہی ہے۔ سارا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، کہ یہ تھے عیسیٰ ابن مریم۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے۔ اب یہ عقیدہ جو ہے بڑے کلیئر کٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ ما کان للہ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے ان یتخذ من ولد، کہ کوئی اپنا بیٹا بنا لے کسی کو۔ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ خلاف ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا، فانما یقول له، تو وہ کہتا ہے کن، فرماتا ہے کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ یعنی فرمایا لوگوں کو کہ میں مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد جیسے ہمیشہ ہوا ہے نبیوں کی تعلیم کے ساتھ کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر لوگوں نے اختلاف کیا بعد میں، کسی نے اس کو اللہ کا بیٹا بنایا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا جی وہ صلیب پہ چڑھ گئے اور فدیہ دے گئے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب کو معاف کر گئے ہیں، بس عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کیا کرو، اسی کے جھنڈے لہرایا کرو، عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں کرتے رہا کرو، اور ہفتے میں ایک دن چرچ میں جا کے پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ قربانی دے کر تمہارے لیے قربانی دے کر چلے گئے۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اپنے پہ ہم غور کریں کہ ہم نے اپنے نبی کو کیا مقام دیا ہوا ہے، یہ ذرا سوچتے جائیں خود ہی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا ہے تو ہر نبی پہ یہ بات لاگو ہوگی نا، کہ اگر ہم بڑھا چڑھا کے کوئی بات کریں گے تو پھر تو انہی کی طرح ہو جائیں گے ہم، جن کی اللہ تعالیٰ مذمت کر رہا ہے یہاں پر۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَشْهَدَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ وہ بڑا دن جو ہوگا مشہد، اس کے لیے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو انکار کرتے ہیں۔ مشہد کا مطلب ہے جہاں لوگ حاضر ہوں، اور مشہد کا مطلب یہی ہے کہ جہاں لوگ حاضر ہوں اور جہاں گواہیاں دی جائیں، جیسے پچھلے درس میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی گواہ بن کے آئیں گے کہ ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا، تو اس مشہد یوم عظیم کا ذکر ہے کہ وہاں کیا حال ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس دنیا میں تو یہ نہیں سنتے بات کسی نبی کی، کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی، کسی مصلح کی بات یہ نہیں سنتے، لیکن اس دن کیا ہوگا، اسمع بہم، اس دن تو یہ بڑے سننے والے ہوں گے، آپ سے بڑے دیکھنے والے ہوں گے، سب کچھ حقیقت کھل جائے گی نا۔ یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی ان کو ڈراؤ اس حسرت کے دن سے جس دن سب کو حسرت ہوگی۔ اذا قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، فَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، آخر میں یہی ہونا ہے کہ تمام زمین کی وراثت جو ہم لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب بھی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ ایک انداز ہے کہ یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، سب کچھ جائیدادیں، بڑی بڑی حکومتیں، اور ہم ہی وارث بنیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوگا۔ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور تمام لوگوں کو تمام لوٹیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جائیں گے اور اس کے دربار میں پیشی ہوگی۔ یہ تھی وہ تقریر جو ان کے سامنے نجاشی کے سامنے کی گئی، اور نجاشی کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر کے پھر ہم ختم کرتے ہیں۔ نجاشی جو تھا، نجاشی اس کا لقب تھا، نام نہیں تھا نجاشی۔ جیسے آج ملک کے صدر، ملک جو ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں، پہلے کبھی سلطان کہتے تھے، مختلف نام بدلتے رہے ہیں نا، تو جیسے کسریٰ کہتے تھے، قیصر کہتے تھے، تو حبشہ والے جو بادشاہ تھے اپنے آپ کو نجاشی کہتے تھے۔ اس کا نام تھا اسہمہ، الف سواد ہے جیم والی اور میم، اسہمہ۔ یہ تو جب یہ حضرت اس نے جعفر نے تقریر کی اور یہ قرآن مجید کی آیات پڑھیں، تو روایات میں آیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو ہے نا نجاشی رونے لگ گیا،
بھرے دربار میں رونے لگ گیا، اور جب اس نے کہا کہ ایک تنکا اٹھا کے کہا زمین سے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس تنکے سے کم ہے نہ بڑے ہیں۔ صحیح کہا آپ لوگوں نے، مسلمانوں کو کہا کہ صحیح کہا آپ کے نبی نے، اور صحیح کہا قرآن نے۔ اور پھر یہ ابو داؤد کتاب ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے ابو داؤد، یہ اس کی روایت ہے کہ ان ابی بردہ ان ابی بردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان کا باپ صحابی رسول ہے، اور ابی بردہ بھی شاید صحابی ہیں یا تابعی ہیں، یہ مجھے کلیئر نہیں ہے بات۔ تو ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے یہ بات سنی ہے، باپ صحابی رسول ہے، کیا سنی ہے؟ قال النجاشی، کہ نجاشی نے کہا جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اشہد انہ رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور انہ الذی بشر بہ عیسی ابن مریم، کہ وہ وہی ہے جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا سورۃ الحجرات میں، الصف میں پڑھ چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہوں اور تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اسی کا ذکر ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اور یہ وہی ہے جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ، اگر میں اس حکومت میں نہ پھنسا ہوتا جو مجھے یہاں کی بادشاہی حاصل ہے، اسے خطرہ یہ تھا کہ جو بغاوت ہو جائے گی، اگر میں بالکل جہاں چھوڑ دوں جو یہ اسے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا کہ اسے بھی مار دیتے، کہ سارے لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میرے ملک کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں جاتا ان کے پاس حتی احملنا علیہ، اور ان کی جوتیاں اٹھاتا، نبی پاک کی جوتیاں اٹھاتا۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور اسی لیے نبی پاک نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ جب یہ فوت ہوئے تو مدینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ تو یہ تھا آج کا سبق جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔